السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی کے حقوق کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے کچھ حقوق عورت پر لازم فرمائے ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے ہیں، جن کا ادا کرنا مردوں پر فرض ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ یعنی عورتوں کے مردوں کے اوپر اسی طرح کچھ حقوق ہے جس طرح مردوں کے عورتوں پر اچھے برتاؤ کے ساتھ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔ بے شک اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، لہٰذا تم لوگ میری وصیت کو قبول کرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن مرد کسی مومن عورت کے بغض و نفرت نہ رکھے، کیونکہ اگر عورت کی کوئی عادت بری معلوم ہوتی ہو تو اس کی کوئی دوسری عادت پسندیدہ ہوں گی۔ بے شک اگر شوہر کو اگر بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کی ادا اس کو پسند ضرور ہوں گی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی عورت قسم کی عادتیں ہوں گی، یعنی کہ کئی ایسی قسم کی ہوتی ہے، کچھ اچھی بھی ہوتی ہے، کچھ بری بھی ہوتی ہے۔ تو مرد کو چاہیے کہ عورت کی صرف خراب عادتوں کو ہی نہ دیکھے بلکہ خراب عادتوں سے نظر انداز کرے، پھر اس کی اچھی باتوں کو بھی دیکھا کریں، یعنی کہ اس کے اندر میں کون سی اچھی خوبیاں ہیں۔ بہرحال اللہ و رسول پیارے کا فرماتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر لازم کر دیے گئے ہیں، لہٰذا ہر مرد پر ضروری ہے کہ اپنی اپنی بیویوں کو یعنی کہ ان کے فرض کو ادا کرے، عمل کرتا رہے، ورنہ خدا کے دربار میں بہت بڑا گنہگار اور یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، اور ساری کی ساری یعنی کہ اس کے سامنے پریشانی، اور سماج یعنی کہ دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے بھی ذلیل و خوار ہوں گا۔ ہر شوہر کے اوپر اس کی بیوی کا یہ حق ہے، یعنی کہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے، پہننے، رہنے، دوسری ضروریات زندگی اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق اس کو دے، یعنی کہ وہ جو پہنتا ہو اسے پہنائے، وہ جو کھاتا ہو اسے کھلائے، اور جس چیز کو وہ حکم دے اسے مانے، یعنی کہ شوہر اگر بیوی کو جو حکم دے رہے ہیں بیوی کو بھی شوہر کے حقوق کو ماننے چاہیے۔ اس کا خیال رکھے کہ اللہ کی بندگی یعنی کہ یہ یاد رکھے کہ کوئی اگر اپنی زندگی اور ساری چیزیں چھوڑ کے اگر آتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اب آپ نکاح میں بھی بن گئی ہیں تو بندھن میں بندھی ہوئی ہے، تو یہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، تمام عزیز و اقارب کی جدائی کو ہو کر صرف میری ہو کر رہ گئی ہے، یعنی کہ اس کو یاد رکھنا ہے کہ اس نے اپنے سارے رشتے چھوڑ کر مجھے اپنایا ہے، یعنی کہ میرے نکاح میں آیا ہے، میری زندگی کے دکھ سکھ کے برابر اس کا میں شریک بن گیا ہوں، یعنی کہ اس کے سارے دکھ میرے دکھ، اس کے سارے سکھ میرے سکھ، اس لیے زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا میرا فرض ہے۔ یاد رکھو جو مرد اپنی لاپرواہی سے اپنی بیویوں کے نان و نفع اور اخراجات زندگی کا انتظام نہیں کرتے وہ بہت بڑے گنہگار ہیں، حقوق العبادت میں گرفتار ہے، قہر قہار و عذاب نار سے سزاوار ہیں۔ عورت کا یہ بھی حق ہے کہ شوہر اس کے بستر کا حق ادا کرتا رہے، شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، مگر ہم کم از کم اس قدر تو ہونا چاہیے کہ عورت کی خواہش پوری ہو جائے، یعنی کہ وہ ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرے۔ جو مرد شادی کر کے بیویوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، عورت کے ساتھ اس کے بستر کا حق نہیں ادا کرتے، وہ حقوق عبادت یعنی بیوی کے حق میں گرفتار اور بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اگر خدا نہ کرے شوہر کسی مجبوری سے اپنی عورت کے یعنی کہ اس کی اس چیز کا خیال نہیں کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ گنہگار ہو جائے گا۔
اب ہر چیز کا اسے خیال رکھنا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اس کو ذلیل اور رسوا نہ کرے، یعنی کہ کسی کے سامنے اسے ہرگز ذلیل نہ کرے تاکہ وہ شرمندہ محسوس کرے۔ اگر اسے بولنا ہے اکیلے میں بولے، بالکل پیار سے سمجھائے، اس طریقے سے اسے بھی لگے کہ نہیں، کہیں نہ کہیں میں اس چیز کا مجھے خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے سامنے اسے برا بھلا کہیں۔ ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ بیوی کو بھی شوہر کا رکھنا ہے اور شوہر کو بھی بیوی کا رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے کئی ظالم ہوتے ہیں مرد جو بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے، کیسا رویہ ہونا چاہیے، کیسی ٹون ہونی چاہیے، وہ اتنا نہیں جان پاتے، بس اتنا ہی جان پاتے ہیں کہ بس میں اپنی اپنی بیوی کا شوہر ہوں، بس اتنا ہی وہ جان پاتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہیں اور کچھ چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ شوہر کو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیوی کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ سارے کے سارے ادا کرے۔ ہاں، اور بیوی کو بھی ایسا ہرگز نہ کرے کہ اگر اس کا شوہر کوئی چیز اس کے لیے نہیں لا کے دے رہا تو اس سے ضد نہ کرے، یعنی کہ جتنا ہو سکے، جتنے میں اگر وہ دینا چاہے اتنے میں خوش رہنے کی کوشش کرے، اسے ستائے نہ، ہرگز نہ کسی چیز کے لیے بولے کہ مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی لا کے دیجیے، ایک دم فورس نہ کرے۔ جتنا ہو سکے، جس قدر اس کی انکم ہے، یعنی کہ اس کا مہینے کا خرچہ ہے، اس کے حساب سے ہی اس کو ہینڈل کرنا ہے، یعنی کہ بیوی کو بھی سمجھنا ہے کہ اتنا مجھے گزارا کرنا ہے، اور زیادہ کی فرمائش کرنے سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔